ایک تاجر کی زندگی کا پرتاثیر واقعہ۔ بہت بڑا تاجر بیان کرتا ہے کہ میں سفر حج کر رہا تھا۔ میرے پاس 3,000 سونے کے دینار اور ہیرے کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں۔ میں نے انہیں اپنی کمر سے باندھ رکھا تھا۔ ایک مقام پر جب میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا تو میری کمر سے دفتن ایک تھیلی گر گئی اور کوئی 3 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے وہ تھیلی یاد آئی۔ اب لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ میرے پاس چونکہ کافی مال و دولت تھا، اتنی بڑی رقم ہاتھ سے نکل جانے کے باوجود مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حج کر کے میں اپنے وطن واپس آ گیا۔ پھر میرے حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا اور حوادث زمانے نے میری عزت اور وقار کو ذلت سے بدل دیا۔ دوستوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے اور دشمنوں کی بری بلی باتوں کے ڈر سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اب میں ایک ایسا مسافر بن چکا تھا جس کی بظاہر کوئی منزل نہ تھی۔ ایک دیہات میں پہنچا تو وہاں رات سر پر آ چکی تھی۔ میرے پاس مال دنیا میں سے 1 درہم کا چھٹا حصہ اور آدھا نقرہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ رات تاریک تھی اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اپنے اہل و عیال کے لیے اس گاؤں کی ایک معمولی سی سرائے میں پہنچا۔ وہیں میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اسی حالت میں اس نے مجھ سے کہا، مجھے کچھ کھانے کو دو ورنہ میں اسی بھوک سے ہلاک ہو جاؤں گی۔ ایسی سختی کے عالم میں ایک دکاندار کے پاس گیا اور اس کی کافی منت و سماجت کر کے دکان کھلوائی اور اپنی اس معمولی سی رقم کے بدلے تھوڑا سا زیتون کا تیل اور ابلی ہوئی سبزی کی کچھ مقدار مٹی کے پیالے میں لے کر اپنے سرائے کی طرف جانے لگا۔ راستے میں میرا پاؤں لڑکھڑا گیا اور میں گر گیا۔ نتیجے میں مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا اور جو کچھ اس کے اندر تھا وہ ضائع ہو گیا۔ رنج و غم کی شدت سے میرا دل زندگی سے بھر گیا۔ چنانچہ اس جگہ کھڑے ہو کر میں اپنا چہرہ پیٹنے لگا اور بے اختیار چیخ چیخ کر رونے لگا۔ قریب ہی ایک گھر موجود تھا۔ اس کی دیواریں کافی اونچی تھیں اور بظاہر وہ بڑی عالیشان عمارت تھی۔ اس عمارت کی کھڑکی سے ایک شخص نے سر باہر نکالا اور مجھے ڈانٹ کر کہنے لگا، اتنی رات کو شور کیوں کر رہے ہو تم؟ میں نے اسے اپنا سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا، یہ واویلا ختم کرو۔ تم درہم کے چھٹے حصے اور آدھے نقرے کے لیے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو اور شور مچا رکھا ہے۔ اس نے مجھے مزید ڈانٹا اور برا بلا کہا، جس کی وجہ سے میں نے اسے جواب دیا، خدا جانتا ہے کہ یہ مال میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھے تو خود اپنے اور اپنی بیوی بچے کی بھوک کا خیال ہے۔ میں یہ سوچ کر مضطرب اور پریشان ہوں کہ میری بیوی اور بچہ بھوک سے مر جائیں گے۔ مجھے ان کے لیے کچھ لے کر جانا ہے اور مجھے ان کی حالت پر رحم آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے جب فلاں سال حج کیا تھا تو میری مالی حالت بہت اچھی تھی، تو فلاں فلاں منظر پر 3,000 سونے کے دینار اور زرد جوہرات کی تھیلی مجھ سے گر گئی اور مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اے شخص، تم کچھ تو خدا کا خوف کرو، مجھے اس طرح ملامت مت کرو۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو کہا، اس تھیلی کی کیا نشانی ہے؟ اس کے سوال پر میں نے دوبارہ رونا شروع کر دیا اور اس سے کہا، یہ کیا خواہ مخواہ کا سوال تم مجھ سے کر رہے ہو؟ میری یہ بات سن کر وہ شخص اپنے گھر سے باہر آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے اس تھیلی کی کوئی نشانی نہیں بتلاؤ گے۔ مجبوراً میں نے اس شخص کو تھیلی کی نشانی بتا دی۔ پھر وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا، تمہارے اہل خانہ کہاں ہیں؟ میں نے اسے اپنے اہل خانہ کا پتہ بتایا۔ اس شخص نے اپنا ملازم بھیج کر میرے بیوی بچوں کو سرائے سے نکلوا لیا اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ صبح سویرے جب سو کر اٹھا تو میرے لیے ساری سہولتیں موجود تھیں۔ اس شخص نے کہا، کچھ دن یہیں رہو، جب تمہاری بیوی صحت یاب ہو جائے تو واپس چلے جانا۔ اس شخص نے 10 دن تک ہماری مہمان نوازی کی اور ہر روز مجھے 20 درہم دیتا رہا اور میرے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتا رہا۔ ابتدا میں اس طرح ڈانٹنے اور ملامت کرنے کے بعد اس کے ایسے سلوک کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک دن مجھ سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں تاجر ہوں
اور خرید و فروخت کے سلسلے میں اچھا خاصا تجربہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہیں سرمایہ فراہم کرتا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ شریک ہو کر کاروبار میں حصہ لو۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے 100 دینار میرے حوالے کیے اور کہا، اسی علاقے میں خرید و فروخت میں لگ جاؤ اور اپنا کاروبار شروع کر دو۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے تجارت شروع کر دی۔ چند دنوں میں جو منافع حاصل ہوتا میں اسے لا کر دے دیتا تھا۔ ایک دن جب میں اس کے کمرے میں گیا تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے دیکھا کہ یہ وہی تھیلی تھی جو سفر حج کے دوران مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ خوشی کے مارے مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور پھر ہوش آنے پر میں نے کہا، اللہ اللہ، یہ تو وہی تھیلی ہے جو مکہ کے راستے میں مجھ سے گر گئی تھی۔ اس شخص نے بتایا، کئی سالوں سے میں اس تھیلی کی حفاظت کے سلسلے میں زحمت برداشت کر رہا ہوں۔ اس رات جب تم نے اس تھیلی کی نشانی بتائی تو میں نے سوچا کہ یہ تمہیں لوٹا دوں، لیکن پھر مجھے یہ سوچ کر خوف محسوس ہوا کہیں تم اس اچانک خوشی کو پا کر بے ہوش نہ ہو جاؤ اور وہیں موت کا شکار نہ ہو جاؤ، لہٰذا میں نے تمہیں آہستہ آہستہ یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اپنی یہ تھیلی لو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر میں نے وہ تھیلی لے لی اور جو کچھ بھی مجھ پر قرض تھا ادا کر دیا اور اپنے پروردگار کا شکر بجا لایا۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کا بھی شکریہ ادا کیا اور لوٹ کر اپنے وطن آ گیا۔ مجھ پر آسانی اور خیر و برکت کے دروازے دوبارہ کھل گئے اور انتہائی غریبی کے بعد دوبارہ امیری نصیب ہو گئی۔ جی ہاں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی پس ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ شکراً۔